جی عزیزان، ہم بات کریں گے مرزا صاحب کے ایک الہام کے بارے میں جو تذکرہ میں درج ہے 14 جنوری 1906 کی تاریخ میں۔ وہ الہام ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ یہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اب مرزا صاحب کو سعودی عرب تک جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا، نہ وہ مکہ میں گئے نہ وہ مدینہ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جب دعویٰ مسیحیت تھا تو وہ کیسے مکہ یا مدینہ میں نہ جا سکے۔ اس ضمن میں ہمیں مسلم کی ایک حدیث جس میں کہ مسیح دجال جو ہے وہ کبھی بھی ان دو مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر 2054 ہے، 2054۔ کافی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر میں وہ حوالہ صرف آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو اس مسیح دجال کے بارے میں ہے۔ تو مسیح دجال کے میں وہاں سے پڑھتا ہوں جہاں مسیح دجال اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مسیح دجال کہتا ہے، البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، اور وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکہ پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اب یہ یاد رہے کہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنت رسول ہے، یہ وہ نہیں، یہ مروی ہے حدیث فاطمہ بنت قیس سے۔ یہ یہاں پہ ان کا ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کہ دجال کسی حال میں بھی مدینہ منورہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اب آپ دیکھیے کہ اسی حدیث میں ہے کہ وہ مسیح دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا۔ اب جس طرح سے جماعت احمدیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی احادیث کی تشریح اور تعویلات کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس مسیح دجال کی کہ یہ دنیا کے اب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر ملک کے اندر ہیں، یہ جہاں پہ چاہیں ان کا پیغام جا رہا ہے، یہ خود جا رہے ہیں، ان کے مشن قائم ہیں ہر جگہ۔ لیکن انٹرسٹنگلی you will see that they have no mission at all. Absolutely they are not allowed to go to Mecca and Medina. اب آپ دیکھ لیے کہ یہ ایک ایسی سچائی، یہ ایک ایسی چیز جسے یہ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ دیکھیے کہ جماعت احمدیہ کے پاس اس وقت ہر جگہ ہر ملک میں جہاں پہ ان کا کلیم ہے کہ وہ تقریباً ہر ملک میں یہ موجود ہے، لیکن اس حدیث کے بقول کہ مسیح دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ مرزا غلام احمد کا یہ ایک الہام ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اب اس کے آگے جو تشریحات کی گئی ہیں جی، اس سے کیا مراد ہے مکہ میں داخل ہونے یا مرنے کا یا مدینہ میں مرنے کا کہ اس میں ان کو فتح ہو جائے گی، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی رخ سے بھی لے لیں، مرزا غلام احمد آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا چیز کہ اب اس کے بارے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات میں اور آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کے جو بڑے صاحبزادے تھے جو جماعت کے دوسرے خلیفہ ہوئے، خلیفہ ثانی مرزا محمود، یہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور ایک چیز جو روضہ رسول کے اوپر لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے
کہ جو بھی یہاں زیارت کے لیے آیا، جو بھی یہاں آیا اور اس نے میری زیارت یا میری ملاقات نہیں کی تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص سعودی عرب جائے، حج یا عمرہ کے لیے مکہ میں جاتا ہے، اگر وہ روضہ رسول پہ حاضری نہیں دیتا تو مین کہ وہ رسول اللہ سے بے وفائی کرتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود جب گئے تو could not go to مدینہ، he could not go to مدینہ۔ اب یہ ان کے لیے کہیں کہ جی یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، anyway یہ جو کہتے رہے، یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ یہ مدینہ نہیں جا سکے تھے مرزا بشیر الدین محمود۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مکہ مدینہ میں جانا نصیب نہ ہوا۔ اب مریں گے کی حدیث سے ایک اور جو ان کے پاس ہے وہ آپ ہماری سائٹ احمدی اور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 کے جب تقسیم بر صغیر ہند و پاک کی ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے مرزا غلام احمد کی قبر سے ان کی ہڈیاں نکال لی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کی ہڈیاں نکال لی تھی، اور وہ ان کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے صندوق میں رکھ کے یہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو ہے ان کا دارالامان جسے اب یہ کہتے ہیں، یہ دارالامان قادیان، یہ چونکہ سکھوں کے قبضے میں چلا گیا تو ان کو یہ ہے کہ ہم نے وہ حدیث جو یہ کہ مسیح آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا، یہ اس کو پورا کرنے کی خواہش دل میں اب تک لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ مرزا غلام احمد کی ہڈیاں انہوں نے محفوظ رکھی ہوئیں کہ جی جس وقت ہمارا قبضہ، جس وقت ہمیں ایک غلبہ حاصل ہوگا اور ہم وہاں مدینہ اور مکہ کو جب ہم فتح کر لیں گے تو ہم وہ ہڈیاں جو ہیں وہ رسول اللہ کی قبر میں معاذ اللہ کہ ہم وہ وہاں پہ دفن کر سکیں گے۔ یہ ان کے عزائم ہیں، یہ اس طرح سے پیش گوئیاں پوری کرتے ہیں، یہ اس طرح ان احادیث کو، ان پیش گوئیوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ مسیح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور وہ سفید منارہ پہ نازل ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے سفید منارہ تو اس وقت نہیں ہے قادیان میں، انہوں نے بنا دیا بعد میں کہ جی پیشگوئی پوری کر دی کہ سفید منارہ پہ نازل نہیں ہوئے لیکن آ کے تو بنا دیا نا ہم نے۔ تو جماعت احمدیہ کے جو یہ طریقہ کار، یہ جو چیزیں اس طرح سے اپنی یہ پیش گوئیاں، یہ باتیں بھی پوری کرتے ہیں، اور وہ جو مرزا غلام احمد کی ہڈیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ اس لیے، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ ان کو نہ کبھی جانا نصیب ہوا نہ ہوگا۔ غور کیجئے گا احمدی دوستو کہ مرزا غلام احمد کے اس الہام کے بارے میں کہ جی ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، یہ کیا اور یہ کیوں وہاں تک جا نہیں سکے۔ آپ کا بہت شکریہ اگر آپ اس پہ غور کریں۔